بولو کفریہ جملہ ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اگر کسی مسلمان کو اس بات پر دھمکایا جائے کہ وہ کوئی نہ کوئی کفریہ جملہ بول دے ورنہ اسے جان سے مار دیا جائے گا، بولو کفریہ بات، کہو میں اسلام کو نہیں مانتا ورنہ تمہیں ابھی مار ڈالوں گا، تو اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ اس وقت ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو جان سے مار ڈالو اگر یہ کفریہ بات نہ بولے۔ یاد رکھیے، جب اس طرح کی کوئی کنڈیشن پائی جائے جس میں کسی مسلمان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہو یا اس کا کوئی باڈی پارٹ کاٹنے کی صحیح دھمکی دی جا رہی ہو یا اسے اتنا زیادہ مار پیٹ کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہو جس سے اس کا کوئی باڈی پارٹ بیکار ہو جائے، اسے اتنا مارو کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، اور جو دھمکی دے رہا ہے وہ اتنا پاورفل ہو کہ وہ ایسا کر بھی سکتا ہو، تم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے، تمہیں کفریہ بات بولنی ہی ہوگی، اور مسلمان کے پاس بچنے کی کوئی صورت نہ ہو، تو اس وقت دین اسلام اسے اجازت دیتا ہے ڈرو نہیں، ایسی حالات میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ جس طرح وہ ظالم کہہ رہا ہے اس طرح کے الفاظ زبان سے بول دے، مجھے کچھ مت کرنا، میں بولنے کے لیے تیار ہوں، مجھے زندہ چھوڑ دو۔ ہاں جبکہ دل میں ایمان جمع ہوا ہو اور اس کفر سے نفرت کر رہا ہو تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ اپنی جان بچانے کی خاطر اس وقت اس طرح کے جملے بول سکتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو کفر کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہو، جیسے اسے قتل کرنے یا جسم کا کوئی پارٹ کاٹنے کی یا اتنا زیادہ پیٹنے کی صحیح دھمکی دے رہا ہو جس سے کوئی باڈی پارٹ بیکار ہو جائے اور وہ دھمکی دینے والا ایسا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، تو ایسی صورت میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ کفر کا لفظ بول سکتا ہے جو اس کو بولنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، جبکہ دل میں اس کفر سے نفرت ہو اور دل ایمان پر جمع ہوا ہو۔ اس صورت میں وہ والا کفر کا جملہ بولنے سے کافر نہیں ہوگا۔ اس کنڈیشن کو دین اسلام کے اندر اکراہ شرعی یعنی لیگل جورس کہا جاتا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ ایسے واقعات دین اسلام کی ہسٹری کے اندر بہت سارے ہوئے کہ کسی مسلمان کو گھیراؤ کیا گیا اور اسے کوئی کفریہ بات، کفریہ جملہ یا کوئی کفریہ کام کرنے پر ایسا مجبور کیا گیا کہ اگر وہ نہ کرتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ تم اسلام کو برا بولو ورنہ تمہیں یہی مار دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے تو کچھ صحابہ نے اسی رخصت پر عمل کیا اور کچھ صحابہ نے عزیمت پر عمل کیا۔ عزیمت یہ ہے کہ اپنی جان دے دے مگر کوئی کفریہ لفظ زبان سے نہ بولے۔ تم لوگوں کو جو کرنا ہے کرو، میں کفریہ جملہ نہیں بولوں گا۔ مسلمان اپنے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور اسلام ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ میں ہرگز کفر نہیں بولوں گا چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، میں اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کی مگر یزید پلید کی بیعت نہیں کی، مگر ساتھ ہی دین اسلام کی ایک اور تعلیم بھی ہے، جو ایسی کنڈیشن میں پھنسے اور توریہ کرنا جانتا ہو اس پر توریہ کرنا فرض ہے۔ توریہ کیا ہوتا ہے؟ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری الفاظ کچھ ہیں اور ان سے مراد کچھ اور لے لے۔ ابا جان، توریہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایسی بات کرنا جس سے مراد کچھ اور ہو مگر سامنے والا کچھ اور سمجھے۔ اکراہ شرعی کی صورت میں جان بچانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کھانا نہیں کھایا اور اس کو کسی نے پوچھا کیا تم نے کھانا کھایا، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے کھایا اور نیت یہ کرتا ہے کہ کل رات تو کھایا تھا۔ آ جاؤ کھانا کھا لو، میں نے کھا لیا ہے۔ اس کو توریہ کہتے ہیں۔ اور اس کنڈیشن میں اگر کوئی مسلمان پھنسے کہ اس سے معاذ اللہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی اس دو، وقت وہ کسی دوسرے شخص کی نیت کر لے جس کا نام ایسا ہی ہو اور اس کے لیے وہ الفاظ بول دے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ بولے، تو اس کو توریہ کہتے ہیں۔ اگر توریہ کرنا ممکن ہو اور جانتا ہو کہ کیسے کرنا ہے تو توریہ کرنا فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح اس سے کہا جائے کہ بت کے سامنے سجدہ کرو، تو اگر جان پر بنی ہے تو بظاہر بت کے سامنے جھکے لیکن نیت یہ کرے کہ میں اس کے سامنے نہیں بلکہ اللہ عز و جل کو سجدہ کر رہا ہوں۔ سنو، تم بت کے سامنے سجدہ کرو ورنہ اس ریگستان میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ یا اللہ، یہ مجھے کفر پر مجبور کر رہا ہے مگر میں سجدہ بت کو نہیں تجھے ہی کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اسے توریہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے ایسی کنڈیشن میں جس سے پتا ہو کہ توریہ کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، اگر اس نے توریہ نہیں کیا اور پھر کفریہ الفاظ جیسے اس کو کہنے کا کہا جا رہا ہے بول دیے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہوگا۔ توریہ ممکن ہونے اور اس کا مسئلہ جاننے کے باوجود اور یاد آنے کے باوجود اگر پھر بھی توریہ نہیں کیا اور وہ کفریہ جملہ بولا تو کفر کا حکم ہوگا۔ بہرحال جب کوئی ظالم دھمکائے کہ فلاں کفریہ کام یا کفریہ جملہ بولو،
वरना तुझे मार डालूंगा। اور وہ मजाक नहीं कर रहा, ऐसा करने पर उसको कुदरत भी हो तो उस वक्त वो अल्फाज बोल सकते हैं अगर कोई बचने की राह ना हो, और अगर तौरिया करना जानता हो तो वो अल्फाज बोले मगर नीयत कुछ और कर ले। अबाजान, क्या मामूली मजबूरी भी इकराह शरई कहलाती है? नहीं, थोड़ी बहुत मार या धमकाना इकराह शरई नहीं, बल्कि इकराह शरई में जान से मारने या जिस्म का कोई हिस्सा काटने या शदीद मार जिससे जिस्म का कोई हिस्सा बेकार हो जाए, कोई इसकी धमकी दे रहा हो और वो ऐसा करने की कुदरत भी रखता हो। ये बहुत ही अहम मसला है, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह के इम्पोर्टेंट इस्लामी मसाइल सीखने के लिए YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है असरार अहमद कश्मीरी, जिसके 30,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं।